اور دعا کروائیں گے. کہتے ہیں کہ حاجی یا عمرے سے کوئی بندہ واپس آئے تو وہ مسلمانوں کے لیے دعا جو کرے 3 دن ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ سب کے لیے دعا کریں گے؟ جی انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے. اللہ ہمارے سب دوستوں کو یاد کیا ہے، اپنے ملک کے وطن کے لیے دعا کی ہے. اسلم بھائی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ ہمارے سب دوستوں کو اپنے گھر کا بار بار دیدار کرائے، ان کے دل میں جو خواہشات ہیں اللہ پوری کرے. سابق تحصیل ناظم حاجی محبوب احمد ملک کے صاحبزادے خالد محبوب، سابق چیئرمین پنجاب بیت المال، جنہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد وطن واپس اپنے آبائی علاقہ بکھر میں پہنچ چکے ہیں. بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی. عمرے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کا طواف اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے. میرے ساتھ ملک خالد محبوب اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں عمرے کا حال وال بھی اور اس مقدس جو سفر تھا وہ کیسا رہا. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اسلم بھائی بہت شکریہ، آپ کا بڑا مہربانی، آپ تشریف لائے. اور جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ایسی سعادت ہے جو اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور وہاں کی برکات اور انوارات اور وہاں کے معجزے، اور جو ہے وہ اللہ سب کو توفیق دے کہ اللہ سب کو بار بار لے جائے. تو وہ تو اسلم بھائی ایسی خوبصورت جگہ ہے نا، وہاں کی جو بندہ سوچتا ہے، جو بندہ دل میں آتا ہے، اللہ وہ مرادیں پورے کرتا رہتا ہے جی. وہ جو ہے نا اسلم بھائی آج آپ آئے تو یاد آیا نا، میں یہاں سے کوئی 2-3 مہینے یہ پہلے پلان کر رہا تھا، تو میری واپسی وہاں سے نا 21 نومبر جمعے کو تھی. میں نے نا وہ جمعے کے ٹائم 12 بجے وہاں سے فلائٹ اڑنی تھی. میں نے ٹریول ایجنٹ سے کہا یار کوئی 1 دن آگے کر دے، آخری جمعہ مدینے میں پڑھ کے آئیں. تو اس نے کہا خالد بھائی نہیں، پھر 4 دن اور بڑھانی پڑے گی، ہوٹل بکنگ یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا چلو جو نصیب میں ہوگا. لیکن اسلم بھائی اللہ تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، اور وہ اللہ نے ایسا کیا کہ جب میں مدینے پہنچا نا ہفتہ پہلے واپسی سے مکے سے، تو مجھے اسی دن ٹریول ایجنٹ کا میسج آ گیا کہ آپ کی فلائٹ جو ہے نا 12 گھنٹے آگے ہو گئی ہے، وہ کینسل اب 12 گھنٹے بعد. وہ میں نے کہا میں نے 3 مہینے پہلے سوچا تھا. اللہ نے نبی کے گھر پہنچتے ہی وہ معجزہ دکھایا کہ نہ رات 12 گھنٹے نہ ہوٹل بکنگ فالتو نہ کوئی اور، ایسے بس صرف اللہ نے جمعے کے لیے اور 4 نمازوں کے لیے ہمیں اور روک لیا، اور آپ عشاء پڑھ کے جمعے کی رات کو وہاں سے واپس آ گئے. ویسے اللہ نے ہمیں تو وہیں پہ نبی کے در پہ ہی معجزہ دکھا دیا. اور پھر اللہ کے گھر کے بھی معجزے جی. میں نے اسی طرح مکے میں جمعہ پڑھنا تھا آخری نا، تو جو ہے میں نے کہا یار خواہش میں بڑی خواہش تھی کہ یا اللہ آخری جمعہ ہے، مکے میں 1 جمعہ پہلے پڑھا ہوا تھا، کہ آج تو کوئی ایسی جگہ جمعہ پڑھا کہ میں کعبہ جو ہے نا 3-4 گھنٹے بیٹھنا جو ہے تو کعبہ دیکھتے رہو. تو وہ نیچے تو آج کل صرف عمرے والے جاتے، ہم کوئی 3-4 گھنٹے پہلے مسجد میں داخل ہوئے، ہم وہ پیچھے روٹین میں بیٹھ گئے مطاف میں پیچھے اوپر والی منزل میں، وہاں سے تو کعبہ نظر نہیں آتا تھا. وہ اللہ نے کیا جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرا، اللہ کے گھر میں دعا سوچی ہوئی پوری ہو جاتی ہے، مانگنی تو دور کی بات ہے. وہ رات کو صرف سوچا تھا، وہ انہوں نے انتظامیہ نے کہا بھائی سب حاجی آگے 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 آ جاؤ. انہوں نے ہمیں وہاں جا کے بٹھایا جہاں بالکل اوپر سے کعبہ سارا نظر. 3-4 گھنٹے دعائیں مانگی، جمعہ وہیں بیٹھ کے پڑھا. اور جو ہے نا میں نے کہا اللہ نے اپنے گھر کا معجزہ، اللہ نے اپنے نبی کے در کے معجزے دکھا دیے جی. تو وہ جو ہے نا وہ میں نے کہا وہ واحد جگہ ایسی ہے جہاں بندہ جائے تو بندہ کہتا ہے گھر بھی واپس نہ جائے جی. خانہ کعبہ میں کتنا زیادہ لطف آیا، روزہ رسول پہ کتنے دن رہے، اور آج کل وہاں جانے میں لوگوں کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا لگتا ہے وہاں پہنچتے ہی انسان کو یہاں سے کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں عمرہ کروں، لوگ جا بھی رہے ہیں، صحیح طریقہ کار مطلب آسانی جس کے لیے ہو کیا کریں لوگ؟ اسلم بھائی اللہ سب کو بار بار لے جائے جی. ادھر ایک تو بندے کو اپنی صحت کا تھوڑا احتیاط کر کے گئے، یہاں سے کوشش کرے کہ ایسی ویکسین وغیرہ فلو کی اور پولیو وغیرہ یہ سب لگا کے جائے تاکہ وہاں رش ہوتا ہے. اور میں تقریباً مہینہ سعودیہ رہا، 15-20 دن مکہ، اتنے ہی دن مدینہ.
تو ادھر جو ہے نا جی جب ہم طواف کرتے تھے نا جو لطف سکون، اور میں مغرب کے بعد نا چھت پہ طواف کرتا تھا، تو اللہ کا گھر جو ہے نا اوپر سے دیکھنا، اور دل کو اتنا اطمینان آنا نا، بندے نے کہنا کہ بندہ ادھر ہی رہ جائے۔ ہاں ہاں، وہ جو ہے نا پھر والدہ ساتھ تھی، وہ جو ہے نا صفا مروہ میں ان کی ویل چیئر صحیح میں چلائی نا، تو بھائی جان وہ طواف کا تھکیڑا اور وہ صحیح محسوس ہی نہیں ہوئی، ایسا میں وہ ویل چیئر میں تو اور مجھے مزہ آیا کہ یار میں نے نا والدہ کے ساتھ نا وہ جو ہے نا وہ ایسا یقین مانے، میں نے دعائیں کی اللہ سب کے والدین کو حیات رکھے، اور ہمیں والدین کی یوں ہی خدمت کاموں نے بار بار لے آئیں۔ اور جو ہے نا مسجد نبوی میں عصر سے عشاء تک بھائی جان بیٹھے رہنا، روزے کو دیکھتے رہنا اور تسبیح درود پڑھتے رہنا، وہ جو ہے نا اس کے نظارے ہی اور تھے۔ اللہ آپ کو بھی بار بار لے جائے، سب کو لے جائے، بڑی پیاری محبت والی جگہ ہے، تو وہ جو ہے نا بہت مزہ آتا ہے ادھر۔ ہم نے مطلب ہوٹل میں اسٹے کیا، اور روزانہ پھر کس وقت اٹھتے تھے، کس وقت طواف کرنے جاتے تھے؟ اور بھائی جان ہوٹل میں اسٹے کیا، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ وقت بس حرم میں ہی گزرے، تو صبح فجر پہ جانا، پھر واپس آ جانا، پھر ظہر پہ جانا، پھر آ جانا، پھر عصر پہ جانا، تو ادھر ہی رہنا۔ ظہر کے ٹائم ذرا رش کم ہوتا تھا، اس ٹائم والدہ کو طواف کراتے تھے، پھر عصر سے عشاء تک آپ خود طواف کرنے، اور جو ہے نا کوشش کرنی زیادہ، ہوٹل میں دل ہی نہیں لگتا تھا، بندہ کا جب دل لگتا، بندہ کا بس میں حرم جاؤں ادھر ہی رہوں، تو وہ جو ہے نا کھانے کی ادھر طلب نہیں ہوتی، ادھر تو بس یہ ایک ہی طلب ہوتی ہے، ادھر یا نبی کا روزہ ہو یا اللہ کا گھر ہو، بس بندہ وہ دیکھتا رہے۔ زمزم بھی ہاں وہ تو وہ جب مسجد سے نکلنا نا بھائی جان یا جانا، جب زمزم پینا تو تھکیڑے سب اتر جانے، اور جو زمزم نے سکون دینا نا، اور جب واپس آنے لگے نا مسجد نبوی میں آخری دن زمزم پیا نا، بڑا رونا آیا کہ یار اب یہ ہر نماز کے آنے جانے پہ یہ زمزم نہیں ہوگا۔ تو خالد بھائی جب آپ پہلے پہنچے تو پہلے آپ جو ہے مدینہ شریف گئے یا مکہ شریف؟ بھائی جان پہلے ہم جو ہے مدینہ پہنچے، وہاں 4 دن رہے، پھر مکہ چلے گئے، وہاں کوئی 15 دن رہے، پھر واپسی پہ دوبارہ 5-7 دن مدینہ گئے، اور مدینہ سے پہلے آپ مکہ میں گئے، پہلے مکہ میں گئے اور آپ نے تیاری کی، آپ نے احرام باندھا ہوگا، جب آپ کو خانہ کعبہ سامنے نظر آیا پہلا نظارہ کیسا لگا؟ بھائی اسلم جو ہے نا پہلے نظارے کی تو باتیں ہی، ہاں وہ تو جو ہے نا بندہ دیکھ کے بندہ دیکھتے ہی رہتا ہے جی۔ ہم یقین مانے، ہم تو میں جہاں کھڑا ہوا نا میں آدھا پونا گھنٹہ ہل نہیں سکا، میں کوئی یہ 4-5ویں دفعہ گیا ہوں، لیکن ناسلم بھائی ہر دفعہ جاتے ہیں نا تو پہلے سے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس دفعہ پتہ نہیں کیا بات بھائی جان، ہر دفعہ جو ہے نا تسکین کا ایک اور بندہ مقام پہ پہنچتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ اگلی دفعہ پھر آؤں گا، کیونکہ وہ پچھلے سے زیادہ شوق میں بندے کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بندہ بار بار آنے کا دل کرتا ہے۔ جب آپ روزہ رسول پہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے نظارہ ہوگا، روزہ ہوگا، تو آپ جب پہنچے انٹری پہ تو کیا سے سلام کیا؟ بھائی جان وہ جو ہے نا ہم تو مدینے شہر میں ہی پہنچنے والے تھے نا، تو وہ تو بندے کے رونگٹے، مدینے کی اللہ کے نبی کی مسجد کا بڑا معجزہ ہے کہ ادھر بہت اونچی بلڈنگیں ہیں، لیکن نبی کے مسجد کے جو مینار ہے نا وہ دور سے سب بلڈنگ کے اوپر سے نظر آتے ہیں کہ یہ میرے نبی کا روزہ ہے، تو وہ جو ہے نا وہاں سے بندے کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اندر سے ایسا درود بندہ خود ہی اتنا نکلنے لگ جاتا ہے نا، اور میں تو کہتا ہوں ہم نبی کے شہر میں ہی گھستے ہی بندہ اس پتہ نہیں ایسی محبت اندر جاگ جاتی ہے کہ بندہ روزے پہ تو نہ پوچھے پہ۔ ہاں موسم کیسا تھا؟ اب سردی ہو رہی؟ بھائی جان ادھر مکہ شریف میں تو ابھی تک موسم گرم ہی تھا اور اے سی چل رہے تھے، اور نبی کے شہر میں نا ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں، وہ نبی وہ کہتے ہیں نا مکے میں جلال تھا اور مدینے میں جو سکون تھا اور اطمینان تھا، اور نبی کے شہر کی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، نبی کے شہر کی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، تسکین پہنچی ہے، اور محبت بھرے الفاظ آپ نے سنے ہیں، یقیناً آپ کے اندر خواہش پیدا بھی ہوگی، اور دعا کروائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حاجی یا عمرے سے کوئی بندہ واپس آئے تو وہ مسلمانوں کے لیے دعا جو کرے
3 दिन उनकी दुआ कबूल होती है, तो आप सबके लिए दुआ करेंगे। जी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह हमारे सब दोस्तों को याद किया है, अपने मुल्क के वतन के लिए दुआ की है। असलम भाई आपको दुआओं में याद रखे। अल्लाह हमारे सब दोस्तों को अपने घर का बार बार दीदार कराए, उनके दिल में जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह पूरी करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह ख़त्म नबूवत के पहरेदारों की हिफाजत करे, और जो है ना अल्लाह हमारे मुल्क को और इस्लाम को और इस्लामी क़ुव्वतों को, इस्लामी ममालिक को, फ़लस्तीन के मुसलमानों की सब के लिए बड़ी दुआएं की हैं। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे और सब दोस्तों को अल्लाह जो है ना मज़ीद तरक्की दे। खजूर बड़ी लजीज थी, थोड़ी सी असलम भाई खजूर तो फिर अल्लाह के नबी के जो शहर की खजूर है ना उसकी तो बरक़ात अपनी है। हमने तो स्पेशली जो है ना वो मदीना की खजूर ढूंढने के लिए ना मदीने के बाग में गए, क्योंकि मदीना की अजवा की फजीलत नबी ने बताई, तो मैं तो खसूसी नबी की वो उस बात को पूरा करने के लिए मदीना का बाग ढूंढ के वहाँ की अजवा मैंने कहा सब दोस्तों के लिए लेके जाए। आपने भी खाई, कैसे बड़े लजीज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने मलिक खालिद महबूब अमान साहब साबिक चेयरमैन पंजाब बैतुल माल की बात सुनी। अल्लाह ताला हम सब को, आप सब को ऐसे हज और उम्रा की शहादत नसीब फरमाए, अपने घर का तवाफ़ नसीब फरमाए, रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और हाज़री नसीब फरमाए। आमीन। नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।